والقواعد اور قواعد، من النساء عورتوں میں سے۔ قواعد کا لفظ قاعدہ اور قعیدہ دونوں کی جمع ہے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو۔ جو ہم کہتے ہیں نا قاعدہ پڑھانا ہے، ہم اس کا پروننسیشن درست نہیں بولتے، یہ اصل میں قاعدہ ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ بیٹھ رہنا، کوئی کام نہ کرنا، کسی کام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا، یعنی وہ عورتیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب بیٹھ چکی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ عربی میں ریٹائرمنٹ کی ایج کو بھی تقاعد کہتے ہیں، متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو، وہ تو کسی جاب وغیرہ سے ریٹائرمنٹ ہوتی۔ تو یہاں قاعدہ بیٹھنے والی خاتون سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے، وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے، اس کے اندر اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ اب بیٹھ گئی ہے۔ بس اس کے اندر اب اتنی صلاحیت نہیں کہ بہت سوشلائز کر سکے، ادھر جا رہی ادھر آ رہی نہیں، بس بیٹھ گئی ہے۔ اب کس عورت کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ بہت بوڑھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں لفظ کے اوپر بہت سٹریس کر رہی ہوں کیونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس سے پھر بہت سے لوگ رخصت لینے لگتے ہیں۔ تو بہت بوڑھی جو بیٹھ گئی ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئی ہیں، اور مراد اس سے کیا ہے کہ وہ عورتیں جو اب نہ تو بچے پیدا کر سکتی ہیں، نہ شادی کے قابل ہیں، سن یاس کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ سن یاس کس کو کہتے ہیں؟ مینو پاس ہو چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت بھی توضیحی حکم کے طور پر آئی ہے، وضاحت کے لیے آئی ہے۔ یہ ساری آیات وضاحتاً آئی ہیں پچھلے احکام کی۔ والقواعد من النساء، وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹھ چکی ہوں، کہیں آتی جاتی نہ ہوں، آ جا نہ سکتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، دنیا سے بیزار ہو جاتی ہوں، نہ ان کو کسی کا گھر میں آنا اچھا لگتا ہو، نہ ان کو گھر سے جانا اچھا لگتا۔ والقواعد من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، اللاتی، وہ عورتیں، مزید اب ان کی صفت بیان کی جا رہی، لا یرجون نکاحا، جو نکاح سے بالکل نا امید ہو چکی ہیں، مایوس ہو چکی ہیں کہ کسی صورت ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل ہی شادی کی عمر سے گزر چکی، فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ۔ کس معاملے میں؟ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑوں کو۔ یہاں سے آپ سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد جسم کے کپڑے نہیں کہ کپڑے ہی نہ پہنے۔ یہ اصل میں وضاحت ہے پچھلی آیت کی۔ پیچھے عورتوں سے کہا گیا تھا نا کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم تھا، ستر کو چھپانے کا حکم تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ان کی اوڑھنیاں سر سے ڈھلک جائیں یا نہیں وہ بوجھ اٹھا سکتی، گھر میں بیٹھی ہیں بوڑھی، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ سر پر ہے اوڑھنی ہے، گلے سے اتر گئی ہے، تو ویسے بھی وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے اندر کوئی کشش رہی نہیں، تو اگر وہ اوڑھنی اس طرح لپیٹنے کی بجائے کہیں رکھ دیتی ہیں، یا باہر نکلتے وقت جو چادر اوڑھتی تھی اب وہ نہیں اوڑھتی، کیونکہ مشکل ہو جاتا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، آسانی پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ نظر کمزور ہو جاتی، انسان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بڑی بڑی چادریں اور برقعے اوڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسی بیمار ہوتی ہیں کہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں، تو بہت کپڑے لپیٹ لپیٹ کے ہر آنے جانے والے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم پچھلے حکم کی وضاحت، اور کس معنی میں کہ گھر کے اندر کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ سورۃ نور کے احکامات جو ہیں گھر کے اندر کے لیے ہیں۔ گھر کے اندر عورت کس طرح کا ستر اور کس طرح کا لباس اور کس طرح کے معاملات اختیار کرے گی۔
لیکن ساتھ ہی پھر شرط لگا دی گئی، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والیاں اپنی زینت کو، یعنی ایسی بوڑھی عورتیں بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک کشش موجود ہوتی ہے، یا ان کو ابھی تک میک اپ کا شوق ہوتا ہے، یا زیور وغیرہ باقاعدہ پہن کے رکھتی ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اوڑھنی اتار دیں تاکہ اپنی زینت کی نمائش کر سکیں، نہیں، ابھی بھی اگر کوئی چیز زینت میں سے ہے تو اس کی نمائش منع ہے، وہ نہیں ظاہر کر سکتی تاکہ فتنہ نہ ہو۔ غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ حیاداری برتیں، پاکیزگی اختیار کریں، خیر الہن، ان کے حق میں اچھا ہے، انہی کا بھلا ہے اس میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کون سا حکم کس کے لیے اچھا ہے۔ تو دوبارہ دیکھیے، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہوں یا جوانی سے گزر چکی ہوں، جنہیں نکاح کی کوئی امید نہ رہی ہو، بڑھاپے سے سر سفید ہو چکا ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ، تو ایسی عورتوں پہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے حجاب والے باہر کا بھاری بھرکم لباس اتار دیں یا بڑی بڑی چادریں اتار کے رکھ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، یہ اتار کے رکھنا زینت کی نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورتاً ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ بھی حیاداری برتیں، باوجود اس کے کہ رخصت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حیا سے کام لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی آؤٹر ڈریس ہیں یہ انسان کے حیا کو مینٹین رکھنے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو بعض اوقات احتمال ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصد فوت نہ ہو جائے، اس لیے تاکیداً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبرج نہ ہو اور حیاداری باقی رہے۔